راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام ہے آپ ہی کا اپنا من پسند راہ زندگی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریوا نعیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں اور پروگرام راہ زندگی کی پوری ٹیم ہم خیریت سے ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں تاکہ پروگرام راہ زندگی کے مختلف سیگمنٹس کو سن سکیں، ان سے محظوظ بھی ہو سکیں اور بہت سی معلومات بھی حاصل کر سکیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے رہیں اور یہ عمل کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور وہ ضرور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھ سکتا ہے۔ تو آج اسی موضوع پر ہم کچھ بات آگے بڑھائیں گے، لیکن آئیے پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح آج بھی خدا ہی کے پاک نام یعنی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں میں گیت گائیں گے کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگر بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کر دے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ یقیناً خداوند ہمارا خدا جو نہ صرف ہمارا مالک بلکہ ہمارا خالق بھی ہے اور اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں کیونکہ خدا نے انسان کو مٹی ہی سے بنایا اور ترتیب دیا، اور یقیناً انسان خاک ہے، زمین سے ہے اور زمین ہی کی سوچتا ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، اور خداوند ہمارا خدا جو سب سے بلند و بالا ہے، یقیناً اس کا فضل، اس کی رحمتیں، اس کی بخششیں اس قدر بے بیاں ہیں کہ ہم ان کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ خداوند ہمارا خدا جو رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت و راستی میں غنی ہے، ہم ہمیشہ اس پر توکل اور بھروسہ رکھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زبور نویس بھی خداوند کے حضور یہ منت اور التجا کرتے ہیں کہ اپنی دستکاری کو ترک نہ کر، کیونکہ یقیناً خدا جانتا ہے کہ ہم زمین سے ہیں، ہم خاک ہیں، کمزور ہیں، اور اسی لیے انسان ہوتے ہوئے ہم سے بہت سی ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں، اور ضرور ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کا خدا کے حضور میں اقرار کریں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ تو خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ سن رہے تھے خوبصورت کلام بائبل مقدس سے۔ پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی وڈیائی اور بزرگی میں شامل ہوتے ہیں اور سنتے ہیں یہ گیت۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو زمین دی ساری لکائی، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، اولے برف تعریفاں گاؤ، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔
अगते धुंध हनेरी सारी, अगते धुंध हनेरी सारी, हुक्म रब दा मन्नन हारी। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। टीले ओ सब पहाड़ों, ऊंचे टीले ओ सब पहाड़ों, फलदार रूखो सब देवदारो। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। वाला नाम खुदा दा है, शान वाला नाम खुदा दा, सब थां है जलालियों से दा। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो 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 तारीफ। बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत गीत। उम्मीद है कि आपने भी इस गीत में शामिल होकर इसके जरिए बरकत पाई होगी। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको याद करवा दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, सो आप हमें फेसबुक पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमें खत भी लिख सकते हैं, जिसके लिए हम बल्कि बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं अपने लिसनर्स की कि ज़्यादा बेहतर है कि वो हमें खत लिखें, क्योंकि हमें खत लिखने का जो ये रवायती तरीका है वो ज़्यादा पसंद है और हम उसको ज़्यादा प्रमोट भी करना चाहते हैं। और इसलिए आप हमें खत लिख सकते हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान पर। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0333482596 यानी 033348259663। कोई भी सहूलत इस्तेमाल कीजिए, जरूर हमारे साथ राब्ते में रहिए, अपना फीडबैक दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने इतनी ज्यादा मसरूफियात और सरगर्मियों के बावजूद वक्त निकाला और हमें मैसेजेस किए, खत लिखे, कॉल्स की। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनमें मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी और रशीद नाज भी शामिल हैं। रशीद नाज कहते हैं कि बहुत खूब, कीप इट अप, और मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त था, PCRM जिंदाबाद। मुबशर साहिब आप कहते हैं कि बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। नवीद अहमद आप भी कहते हैं कि अच्छा प्रोग्राम है, इस सिलसिले को यूं ही जारी रखिए। प्रिंस अफजल शाहीन आप भी कहते हैं सुपर डुपर प्रोग्राम। और अमजद खान आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा और आला प्रोग्राम था। इसके अलावा हारून खान आप कहते हैं नाइस प्रोग्राम। और मुबशर साहिब एक और मैसेज हम तक पहुंचा, आपने कहा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम। और फिर आपने कहा कि वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। असद मुराद आप कहते हैं कि बेशक हमें खुदा से डरना होगा, हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज कलाम है मुकद्दस और तेरा कलाम को सुनकर किया गया, और जब कलाम को सुना, गीत को सुना, बहुत ही सुकून हासिल हुआ। प्रोग्राम को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। SMS और खतूत भी अच्छे थे। बहुत बहुत शुक्रिया असद मुराद आपकी इस खूबसूरत फीडबैक के लिए। और फिर आप कहते हैं कि प्रोग्राम में सामीन के नाम लेकर जब आप खतूत और SMS को और फेसबुक मैसेजेस को शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया असद मुराद। फिर नवीद अहमद आपने सोमालिया अफ्रीका से हमें मैसेज किया है और आपने कहा कि आपका प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, और खास तौर पर ड्रामा चुरागे राह तो क्या ही जबरदस्त प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद अहमद आपके इस फीडबैक के लिए, और इतनी दूर से आपने हमें अपना फीडबैक दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
रज़ाक शाहिद, आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना बहुत ही अच्छा लगा, खासतौर पर सेहत की बातें और ड्रामा भी बहुत ही खूब था, और इसके अलावा आपने खतूत को भी प्रोग्राम में शामिल किया, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस खत को भी अपने प्रोग्राम की ज़ीनत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक शाहिद। इसके अलावा इब्ने बहावल झोक, बहावल खान सतलज रेडियो लिसनर्स एंड राइटर्स क्लब बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ही खूबसूरत हमें ये पैगाम दिया गया है और खूबसूरत पैम्फलेट हम तक पहुंचाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी बहुत सी मसरूफियात के बावजूद अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, और नेक्स्ट हमारा सेगमेंट ड्रामा चिरागे राह, जी हाँ, जिसमें हम बहुत से खूबसूरत ड्रामे सुनते रहे जो कि हकीकी कहानियों पर, हकीकी किरदारों पर मुश्तमिल थे, और सबकी भरपूर फरमाइश पर इस सिलसिले को हम शुरू करने वाले हैं वहीं से जहां से दुनिया का आगाज हुआ। जी हाँ, यानी हम सुनने वाले हैं आज से आदम और हवा की कहानी। आज होगी इसकी पहली किस्त, बहुत ही दिलचस्प। आइए मिलकर सुनते हैं। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात, और शाम हुई, और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। पस खुदा ने फजा को बनाया, और फजा के नीचे के पानी को फजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फजा को आसमान कहा, और शाम हुई, और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो, कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर कि दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर कि रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें,
اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پانچواں دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق، چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔
جب ہم کسی مصور کی بنائی ہوئی خوبصورت تصویر کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ ہمارے ہونٹوں سے اس کے بنانے والے کی تعریف کے کلمات نکلتے ہیں۔ حضرت داؤد اس کائنات سے متعلق اکثر اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں وہ اپنے مختلف مزامیر میں یوں فرماتے ہیں: خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے میوہ تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے۔ اسی طور سے اپنے ایک دوسرے زبور میں وہ کائنات کی ہر ایک چیز کو خداوند کی حمد کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ آسمان پر ہے یا وہ زمین پر۔ جب میں اور آپ وادیوں، بہتے ندی نالوں اور خوبصورت پھولوں پر یا تخلیق کی گئی دوسری مختلف چیزوں پر غور کرتے ہیں تو کیا ہم اس خالق کائنات کی تعریف کرتے ہیں؟ دنیا کی پیدائش کا یہ اقتباس، یہ حوالہ، یہ اکاؤنٹ جو بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے انتہائی خوبصورت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے آئینہ، اور آئینہ کے سامنے ہے دو کردار۔ جی ہاں، دونوں ہی بہت ہی زبردست کردار، ایک طرف راز بازی اور دوسری طرف گناہ۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں کہ ان میں کیا تو میں ہو رہی ہے۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ کیوں منہ چھپائے جا رہی ہو راست بازی؟ میں منہ نہیں چھپا رہی، تم سے کنی کترا رہی ہوں۔ کیوں راست بازی، میں نے تمہیں کیا کہا؟ اتنے معصوم مت بنو، دنیا میں تمام خرابیاں تمہاری ہی وجہ سے ہیں۔ الزام مت دھرو راست بازی بہن۔ ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہاری بہن ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تم برائی کی اولاد اور میں نیکی کا پھل ہوں۔ نا، نیکی کا پھل نہیں راست بازی، بزدلی کی جلی ہوئی روٹی ہو تم، جسے تم ڈری ڈری کھاتی رہتی ہو۔ دیکھو گناہ، میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ ابھی تو تم مجھ سے کنی کتراتے اور ڈرتے ہوئے جا رہی تھی راست بازی۔ برائی کے بندے، عقل کے اندھے، یہ ڈرنا نہیں، احتیاط ہے، احتیاط، کیونکہ تمہارا سایہ جس پر بھی پڑ جاتا ہے اس کے لیے زندگی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں تو خوشیوں سے محروم لوگوں کا دامن مسرتوں سے بھر دیتا ہوں۔ تمہاری خوشیاں آگ کا شرارہ ہیں، ہوا آئی اور تم ختم۔ مجھے ختم کرنے کا خواب دل سے نکال دو، میری عمر لمبی اور طویل ہے۔ یاد رکھو، دکھ کی رات جتنی بھی سیاہ اور لمبی ہو، سکھ کا سویرا ضرور ہوتا ہے گناہ۔ واہ بھائی واہ، کیا فلسفہ جھاڑا ہے تو نے۔ ارے یہ باتیں صرف کتابوں میں ہی لکھی اچھی لگتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری حکومت صرف مادی دنیا تک ہے۔ تھینک یو راست بازی، کم از کم تم نے تسلیم تو کیا کہ اس دنیا میں میری حکومت ہے، میری۔ ارے نہ سمجھ، تمہاری حکومت کی چھت جھوٹ، لالچ، خود غرضی اور نافرمانی کے کمزور ستونوں پر کھڑی ہے۔ نا 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 نا، انہیں کمزور نہ کہو راست بازی، انہی کے تعاون سے میں نے آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ وہ تو ناسمجھ تھے جو تمہارے دھوکے میں آ گئے، لیکن نیکی سے بھرے ان عظیم لوگوں کو یاد کرو جنہوں نے روحانیت کی تلوار سے تمہیں ہمیشہ شکست فاش دی۔ مجھے شکست دینا راست بازی دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جب وقت پورا ہوگا تو اپنے چیلوں کے ساتھ نیست و نابود ہو جاؤ گے تم۔ راست بازی، وقت کی کمان میرے ہاتھ میں ہے، میرا چلایا ہوا ایک تیر زندگی کو اجیرن بنا سکتا ہے۔ تمہارا زندگی سے کیا تعلق؟ تمہاری مزدوری تو موت ہے گناہ۔ موت کو برا مت کہو، یہ دنیا کے دکھوں سے نجات کا راستہ ہے۔ یہ نجات نہیں، سراسر خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ مجھے حرام حلال مت سکھاؤ اور اپنا راستہ لو، چاہو چلو یہاں سے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ تمہارا راستہ روکوں گی۔ راست بازی ادھر دیکھو، تم میرا راستہ کیا روکو گی؟
وہ دیکھو لوگوں کا ہجوم جو شدت سے میرا انتظار کر رہا ہے، اور میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ میں آ رہا ہوں۔ میرا اگلا نشانہ تم ہو، تم۔ اب میرا نشانہ تم ہو۔ کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ یقیناً کلام خدا میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور واقعی گناہ ہی تھا جس کی وجہ سے آج تک نسل انسانی اس کے نتائج بھگت رہی ہے، اور گناہ کے برعکس راست بازی ہے، اور وہ راست بازی جو ہم اپنے نیک اعمال سے نہیں بلکہ خدا کے فضل ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت مکالمہ تھا راست بازی اور گناہ کے درمیان، اور پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کچھ علم کے حوالے سے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن یعنی روز بروز نئی نئی تحقیقات اور ایجادات جو ہیں وہ ہر شعبے میں ہو رہی ہیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے وہ میڈیسن کا ہے، چاہے آپ بزنس یا اکاؤنٹس لے لیں یا آئی ٹی لے لیں، کچھ بھی۔ لیکن اگر ہم نے صرف جو کچھ سیکھا ہے اسی تک ہم محدود رہتے ہیں اور اپنے اس علم حاصل کرنے کے عمل کو آگے ہم نہیں لے کر چلتے، تو پھر ہم ایک شیل کے اندر ہی بند ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں، چاہے ہم کس بھی شعبے میں ہیں، جسے ہم پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچنگ میں ہیں تو کوشش کریں کہ نئی نئی اسٹریٹجیز، میتھڈولوجیز اور نئی نئی جو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں۔ اگر آئی ٹی میں ہیں تو آپ آئی ٹی میں اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں۔ کسی بھی شعبے میں ہیں تو ضرور کوشش کریں کہ آپ پروفیشنلی ڈیولپمنٹ کو جاری رکھیں، یعنی آپ اس میدان میں سیکھتے رہیں۔ اس سے جس شعبے میں آپ خدمت کر رہے ہیں وہ بھی پھلدار ہوگی اور آپ خود بھی اپنے آپ کو مطمئن محسوس کریں گے۔ آج کے سارے پروگرام کے بارے میں اور سارے سیگمنٹس کے بارے میں ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333482596 کال اور ایس ایم ایس بھی اسی نمبر پر آپ کر سکتے ہیں، یعنی 0333482596 آپ فیس بک پر ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں، ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں، پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کے بغیر ہی آپ سے اجازت لے لیں۔ تو آئیے خدا تعالیٰ کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے چند لمحات خدا کے حضور میں گزارتے ہیں اور اپنی منتیں اور التجائیں اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی رحمتوں کے لیے، آپ کی نعمتوں اور برکتوں اور بخششوں کے لیے جو ہر روز ہر لمحہ ہم پر آپ کثرت سے نازل فرماتے ہیں۔ آپ کے اس بڑے فضل کے لیے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پروگرام راہ زندگی کے سبھی لسنرز کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے آپ کا فضل، آپ کی برکت چاہتے ہیں۔ اپنے وطن عزیز پر بھی آپ کا رحم چاہتے ہیں، ہر طرح سے ہمارے وطن عزیز کو خوشحالی سلامتی سے نوازیے۔ یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ ریبا نعیم کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔